بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے وہ قیام اللیل ہے۔ میرا اللہ خود تعریف کرتا ہے رات کو اٹھنے والوں کی۔ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں اور اللہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا اور خاوند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، آسمان کا در کھلتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہوتی ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے بندے کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے، اس لیے 70 کا مثال دیا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ۔ میرے رب کو اپنے بندے سے بھی ایسے ہی پیار ہے، اس کا کوئی عدد نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اس لیے تہجد میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ عبادت ہے کہ جب بندہ گہری نیند کی قربانی دے کر رات کے آخری پہر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ توفیق بھی اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی، بلکہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسی کو یہ ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خوش رہنے لگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ دل سے اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا، تب 1-2 دن اٹھنے کے بعد ایک غیبی طاقت خود اٹھاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہو اور وہ آواز دے کر اٹھاتا ہو یا کبھی جھنجھوڑ کر اٹھاتا ہو، اور اسی طرح ٹائم پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی کوئی آواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اٹھے، تہجد پڑھے، اس لیے اس میں خود اللہ مدد کرتا ہے اور بندہ وقت پر اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے۔ اسی طرح عادت بن جاتی ہے، اور ایک چیز عادت بن جائے تو اسے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔